ہم ایک دوسرے کے لیے اسپیس پیدا کریں. میں اپنے علماء کو یہ کہتے رہتا ہوں کہ دیکھو آپ تحریک پاکستان اور قیام پاکستان سے لے کر آج تک پوری تاریخ کا مطالعہ کیجئے. تحریک پاکستان کامیاب ہوئی تو معاشرے کے تمام طبقات اس کے ساتھ تھے. ہمارے تمام علماء مشائخ اس کی پشت پر تھے. پھر پاکستان بننے کے بعد 53 میں تحریک ختم نبوت شروع ہوئی تو تمام مکاتب فکر کے علماء ایک پلیٹ فارم پر تھے. پھر 1973 کا آئین بنا اور اس میں اسلامی دفعات شامل ہوئیں تو پارلیمنٹ میں جو تمام مکاتب فکر کے علماء تھے وہ ایک ساتھ تھے. پھر 1974 میں جو عقیدہ ختم نبوت کو آئینی تحفظ ملا دوسری آئینی ترمیم کے ذریعے تو اس میں بھی تمام مکاتب فکر کے علماء ساتھ تھے. لہذا ہمیں دینی مسلمات پر یا ملک کے عظیم تر مفاد کے لیے دین کے عظیم تر مفاد کے لیے ایسے مواقع آتے ہیں کہ ہمیں ایک پلیٹ فارم پہ کھڑا ہونا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا ایک پلیٹ فارم پہ کھڑا ہونا پڑتا ہے تو ایک پلیٹ فارم پہ آنے کے لیے جیسے یعنی محرم کا مہینہ رمضان یعنی شہادت حضرت علی کرم اللہ وجہہ تو یہاں یہ مجلسیں ہیں یہ جو پروگرامز ہیں محفلیں ہیں یہاں سنی شیعہ دونوں ایک ساتھ یعنی ایک پلیٹ فارم پہ کیوں نظر نہیں آتے؟ میں کہتا ہوں یہ تو آئیڈیل باتیں ہمارے لوگ کہتے رہتے ہیں. سب اپنی اپنی جگہ کریں. ہمارے ہاں بھی محرم الحرام کی مجالس بھی ہوتی ہیں. میلاد النبی کی مجالس بھی ہوتی ہیں. ہمارے ہاں بھی امام علی مقام کا یوم بھی منایا جاتا ہے. مولا کائنات کا یوم بھی منایا جاتا ہے. لیکن ہم کسی پر کوئی طنز تاریض نہیں کرتے. وہ اپنی جگہ کریں لیکن اس طنز کو تاریض کو اس کو چھوڑ دیں اور اس کے لیے اپنے کلاس روم کو استعمال کریں. نجی مجلسوں کو استعمال کریں جہاں ریکارڈنگ نہ ہو اور باقی پبلک ایڈریسز جو ہیں اس میں سب کے جذبات کا خیال رکھا جائے. سبحان اللہ. یہ آفاقی شخصیات ہیں یہ جوڑنے کے لیے آئی تھیں. مولانا روم فرماتے ہیں نا کہ تو برائے وصل کردن آمدی نے برائے فصل کردن آمدی. اللہ اکبر اللہ اکبر. تو لوگوں کو جوڑنے کے لیے آیا ہے انہیں توڑنے کے لیے نہیں آیا ہے. تو مفتی صاحب اس سلسلے میں علماء کی جو ذمہ داریاں ہیں اس سے ہٹ کر یہ باتیں تو آپ نے بیان فرما دی. ابھی علماء کی ذمہ داریاں بعض علماء اسٹیج سے وہ باتیں کہہ دیتے ہیں جو صرف علماء کے مابین ہونی چاہیے. اگر ہمارے ہاں قانون کی عملداری ہو اور اگر کوئی ریڈ لائن کو کراس کرتا ہے اس کے خلاف واقعی ایکشن لیا جائے تو پھر یہ چیزیں ختم ہو جائیں گی. اچھا قانون کی عملداری نا یہ یقیناً آپ کی بات بالکل درست ہے لیکن اس سے قبل اگر کوئی شخص یعنی ایک عالم دین میں ابھی عرض کر رہا تھا کہ وہ کہاں بیٹھا ہے وہ منبر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ بیٹھا ہے تو وہ ایسی بات کیوں کہے کہ قانون حرکت میں آئے؟ کیا ایک سینسر بورڈ میرے اندر نہیں بیٹھا کہ مجھے کون سی بات کہنی ہے اور اس سے زیادہ ضروری یہ بات ہے کہ کون سی بات نہیں کہنی. میں یہ عرض کر رہا تھا مفتی صاحب کہ علماء کی جو علمی سطح ہے بلند ہوتی ہے. یہ جو آڈینس بیٹھی ہے سامنے کوئی 2000 4000 ان کے سامنے وہ کلم الناس علی قدر عقولہم. بالکل انیق احمد صاحب یہ جو آپ بیان کر رہے ہیں یہ تو مثالی صورتحال ہے اور ایسا ہی ہونا چاہیے. لیکن تاریخ کے کسی دور میں معاشرے کے تمام نفوس
یا ایک کسی طبقے کے تمام نفوس 100% صالح نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے، منفی عناصر موجود ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں بھی اور دین میں بھی حدود و تعزیرات کا شعبہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کے تمام متمدن اور مہذب ممالک اور معاشروں میں قوانین موجود ہیں۔ تو تمام تر مثالی صورتحال کے لیے اسٹرگل، تگ و دو، مساعی کرتے رہنا چاہیے، لیکن اس کے باوجود اگر کوئی سرخ لائن کو عبور کرے تو اس کے لیے قانون بھی کھڑا ہونا چاہیے۔ حرکت میں آنا چاہیے۔ مفتی صاحب، 80 سے پہلے کا کراچی جی، کیسے واپس لایا جا سکتا ہے؟ 80 سے پہلے کا کراچی تو میرا خیال ہے کہ اس کے 82 کے بعد، 90 کے بعد اور 21ویں صدی میں جو نسل پیدا ہوئی ہے انہیں تو اس کا اندازہ ہی نہیں ہے۔ یہاں جی ہاں، کوئی لسانی عصبیت نہیں تھی، کوئی اور طرح کی عصبیت نہیں تھی۔ میں اپنے نوجوانوں سے کہتا ہوں کہ کراچی والوں کا کہ 2 ہی مطالبات ہوتے تھے کہ میرٹ ہونا چاہیے، کوٹا سسٹم نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک، یعنی سب کو مساوی مواقع ملنے چاہیے۔ ٹھیک۔ تو آج اور کیا وہی مطالبات آج تک زندہ نہیں ہیں؟ آپ حل تو نہیں ہوئے۔ حل نہیں ہوا؟ دوسری میں نے یہ کہا کہ اگر کوٹا سسٹم رکھنا ہے تو پختونخوا میں بھی بعض علاقوں میں کے لیے پسماندہ علاقوں کے لیے ریزرو سیٹیں ہیں، مثلا تھر پارکر کے لیے ہے کہ ان کو مساوی مواقع نہیں ملتے۔ تو یہ اس بچے کے لیے ہونا چاہیے جس نے تھر میں پرائمری کیا، وہاں میٹرک کیا، قریب ترین کالج میں انٹر کیا اور ان کے درمیان مسابقت ہو۔ لیکن پاسپورٹ میرے پاس تھر پارکر کا ہے یا سندھ کے کسی اور ضلع کا ہے اور میرے بچے ڈی ایچ اے میں اعلیٰ سے اعلیٰ اسکولوں میں پڑھتے ہیں اور پھر وہ اس ڈومیسائل کو لے کر اور پھر میرٹ میں داخل ہو جائیں تو یہ انصاف کا تقاضا نہیں ہے۔ جو کراچی میں، حیدرآباد میں اعلیٰ اداروں میں پڑھتے ہیں ان کو اوپن میرٹ میں جانا چاہیے۔ تو یہ رکھا تو گیا تھا انتہائی پسماندہ لوگوں کے لیے، لیکن ان کو اس میں سے کوئی حصہ نہیں ملا اور وہ جو مقصد تھا اس کا وہ بھی فوت ہوا۔ دوسرا یہ ہے کہ ہمارے دوست جو کراچی میں آئے انہوں نے اور تو جو کچھ کیا، تعلیم کو بہت نقصان پہنچایا، اور کراچی میرٹ میں ٹاپ پر تھا۔ آج سی ایس ایس کا رزلٹ دیکھ لیں کہ پنجاب ہے، خیبر پختونخوا ہے، اس کے بعد کراچی کا نمبر آتا ہے۔ جی ہاں، تو مجھے اس پر افسوس ہوتا ہے۔ اور پھر کراچی کے نوجوانوں کی ترجیحات میں سی ایس ایس رہا بھی نہیں، یہ ایک آگے کا مسئلہ ہے۔ لیکن جو میں بات عرض کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ 80 سے پہلے کا کراچی یعنی تہذیبی طور پر یعنی کیا ایک محبت، یگانگت، اپنائیت، تہذیب نظر آتی رہی، پھر اس میں زوال آتا چلا گیا اور اس وقت تو ہم لگتا ہے کہ زوال یافتہ نہیں، زوال آمادہ ہو گئے ہیں۔ یعنی وہ جو حس ہی اب ختم ہوتی جا رہی ہے۔ اس میں جو ہم نے، کیونکہ آپ ظاہر ایک ممتاز عالم دین ہیں تو آپ سے ہم یہ بہت سی باتیں ہم نے جانی آج۔ آخری سوال ہے آج کے پروگرام کا آپ کی خدمت میں۔ مفتی صاحب، جس زمانے کی آپ بات کرتے رہے پورے پروگرام میں اور 61 سال سے آپ کراچی میں ہیں اور کراچی کو آپ نے بہت قریب سے دیکھا، جس زمانے میں یہ ذاکرین اور جو خطبہ آتے تھے یہاں اور تقریریں ہوتی تھیں، یہ محفلیں ہوتی تھیں، تو وہ مقامی افراد مجلس میں پڑھتے تھے، لیکن پھر ایسا ہوا کہ غیر مقامی افراد نے آنا شروع کر دیا۔ بالکل آنا شروع کر دیے، بیرون ملک سے آ گئے، انہوں نے ایک سیزن گزارنا ہے، انہوں نے یہاں رہنا نہیں ہے،
لیکن یہاں اگر نفرتوں کے بیج بو کر چلے جائیں تو اس کا پھل تو پھر کراچی والے کاٹیں گے. تو اس لیے یہاں کے علماء فرنٹ پہ آئیں، میدان پہ آئیں، اپنے شہر کی ضرورتوں اور تقاضوں کو سمجھیں اور کراچی کے مزاج کو سمجھتے مزاج ہیں. کو سمجھیں. ہاں تو وہ مقامی علماء ہی بات کریں. ایک غیر مقامی آدمی آتا ہے اور وہ آدمی آ کے بات کر کے چلا جاتا ہے، وہ تو چلا گیا. مسائل تو ہمیں بھگتنے ہیں. یہاں بھگتنے. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ شکوے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا اپنے حصے کا کوئی چراغ اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے. تو شروعات تو کر دینی چاہیے ہمیں. جی جی بالکل، اور اپنے حصے کا کام کرنا چاہیے. لیکن جسے ہم نے حکمت عطا کی فقد اوتیا خیرن کثیرا، اسے ہم نے خیر کثیر. تو حکمت کے ساتھ حکیمانہ انداز میں، اور یہ حکیمانہ انداز یہ حکومت وقت کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ حکمت کے ساتھ چلے. جس طرح آپ نے بات فرمائی کہ وہ تعدیبی کارروائیاں بھی ہوں. اگر کوئی کراچی کے امن کو خراب کرنے پر آمادہ ہے تو قانون کا ہاتھ حرکت میں آنا چاہیے. بالکل. اور دوسرا یہ ہے کہ ہر مکتب فکر کو ان کے جو لیڈنگ علماء ہیں جی ان کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ آپ کی مجالس میں لوگ آ جاتے ہیں ایک موروثی طور پر عادی ہیں، لیکن سوشل میڈیا کی آفت کی وجہ سے بہت سے نوجوان بھٹک رہے ہیں، بہک رہے ہیں، گمراہ ہو رہے ہیں، دین سے متنفر ہو رہے ہیں، دینی مقدسات کی حرمتوں کو پامال کر رہے ہیں. ہمیں ان کو بچانے کی کوشش کرنی چاہیے. مشترک، اور یہ کوشش مشترک ہو. علامہ رضی جعفر صاحب سے گفتگو ہو رہی تھی تو انہوں نے بہت اچھی بات فرمائی کہ ہمارے مشترکات وہ 90% سے زیادہ ہیں. تو کیوں نہ ہم مشترکات پہ بات کریں، اور اگر ذرا سا کوئی مسلکی اختلاف ہو تو اس سے مارکہ حق و باطل نہ بنانا چاہیے. دیکھیں کتابوں میں چیزیں تھیں لیکن کوئی مسئلہ تھا نہیں تھا. مسئلہ تب تھا جی کہ آپ اس کو بازار میں لے آئیں. جی وہی کہ علماء کی باتیں علماء میں رہنی چاہیے، پبلک کنزمپشن کے لیے نہیں ہوتی. لیکن معاف کیجیے گا ذرا سخت جملہ ہے، لفافہ ذہن میں رہے تو پھر پبلک کنزمپشن کی باتیں سامنے آ جاتی ہیں. وہی جو میں نے کہا نا کہ دین مشن کی بجائے معاش بن جائے اللہ تو بس یہ تباہی تو آتی ہے. معاش نہیں بننا چاہیے بلکہ نگاہ معاد مات بننا پر چاہیے. ہو.